تو ایک صحابی تھے. اچھا میں بات کر رہا تھا جس میں دو شرائط تھے کہ معاذ اللہ تمہارے بعد، یعنی حضور سے اس نے کہا کہ تمہارے بعد میں نبی بنوں گا، یا یہ قبول نہیں ہے تو آخری آدھا مکہ آپ کا آدھا مکہ میرا. حضور نے خط لکھا. کیا لکھا؟ کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں اور رہوں گا. کہیے سبحان اللہ. ایک صحابی تھے، نام تھا حبیب ابن زید. اللہ اللہ. ٹوکری میں کھجور بیچا کرتے تھے، کھجور لے کر کے ٹوکری میں بیچا کرتے تھے. حضور نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے کہا مسلمہ کون ہے؟ بادشاہ ہے، جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس محل ہے، جس کے پاس سپہ سالار ہیں. ایک بادشاہ ہے اپنا. وہ بادشاہ نے حضور کو کہا تھا، حضور نے اس کے خلاف خط لکھا اور کہا کہ یہ لے کر کے بادشاہ کے دربار میں کون جائے گا؟ وہی کھجور بیچنے والے صحابی حضرت حبیب ابن زید کھڑے ہوئے. کہا یا رسول اللہ میں لے کر کے جاؤں گا. اب آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں، حضرت حبیب ابن زید کی کتنی اولاد تھی؟ 11 اولاد تھی. کتنی اولاد تھی؟ کتنی اولاد تھی؟ 11 اولاد تھی حضرت حبیب ابن زید کی. حضرت حبیب ابن زید خط لیا اور پہنچے. آپ غور سے سننا اور انداز دیکھنا. حضرت حبیب ابن زید پہنچے. مسلمہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے سامنے، دربار اس کا، حکمراں اس کے، فوجی اس کی، سپہ تالار اس کی، رعایا اس کی، تخت پر بیٹھا ہوا ہے مسلمہ. حضرت حبیب ابن زید داخل ہوتے ہیں، داہنی طرف سے تلوار نکالتے ہیں، زمین پر مارتے ہیں، تلوار داہنی طرف کھڑی ہو جاتی ہے. بائیں طرف سے تلوار نکالتے ہیں، زمین پر مارتے ہیں، بائیں طرف تلوار کھڑی ہو جاتی ہے. نہ پتہ بتایا نہ عطا بتایا. مسلمہ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں پہچانا میں کون؟ ایک بادشاہ کے سامنے کہا پہچانا میں کون؟ مسلمہ نے کہا ہاں میں پہچان گیا، تو کون ہے؟ کہا میں نے اپنا پتہ نہیں بتایا، نام نہیں بتایا، قبیلہ نہیں بتایا، تو کیسے پہچان گیا کہ کون ہے؟ کہا سن، یہ تخت میرا، حکومت میں، بادشاہ میں یہاں کا، یہ فوجی میرے، فوجوں کے ہاتھ میں تلواریں میری. اگر اس میرے قبیلے میں، میرے محل میں یہ جرت کوئی کر سکتا ہے تو اس زمین پر صرف محمد کا غلام کر سکتا ہے، باقی کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا. حضرت حبیب ابن زید سے کہا کیوں آئے ہو؟ حضرت حبیب ابن زید نے کہا سن، تو نے میرے نبی کو خط لکھا تھا، میرے نبی نے خط کا جواب دیا ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ اب سوچئے کہ بادشاہ کو بادشاہ کے دربار میں آئے. کہا سن، میرے نبی سچے ہیں، تو جھوٹا ہے. آگ بگولا ہو گیا. مسلمہ کھڑا ہوا تلوار لے کر کے حضرت حبیب ابن زید کے قریب آیا. ایک روایت میں ہے کہ کسی سے پڑھنے کو دیا، ایک میں ہے کہ خود سے کہا. تلوار لے کر کے آیا، داہنے ہاتھ پر مارا، حضرت حبیب ابن زید کا داہنا ہاتھ شہید ہو گیا. بائیں ہاتھ پر مارا، بایاں ہاتھ شہید ہو گیا. داہنے پیر پہ مارا، بائیں پیر پر مارا، حضرت حبیب ابن زید کا دھر زمین پہ پڑا ہوا ہے. آنکھ کے قریب تلوار کیا. کہا سن، ایک بار کہہ دے کہ محمد جھوٹے ہیں، میں سچا ہوں، میں تیری زندگی بخش دوں گا. کہا سن، اگر اللہ مجھے 100 جان دے اور 100 بار تجھے جھوٹا کہنا پڑے تو میں تجھے جھوٹا کہوں گا. میں اپنے نبی کو سچا کہتا ہوں اور کہتا رہتا چلا جاؤں گا. اب مسلمہ نے حضرت حبیب ابن زید کے گردن پہ تلوار ماری، شہید ہو گئے. آخری بات سنیے گا اور مجھے سبحان اللہ کی داد بتائے گی کہ آپ وہاں تک پہنچ نہیں پائے. حضور کے پاس خبر آئی کہ حضرت حبیب ابن زید کو مسلمہ نے شہید کر دیا. ان کی 11 اولاد کو حضور نے بلایا. بلانے کے بعد 11 اولاد کو سامنے کھڑا کیا. 11 اولاد کا باپ، موت کا خوف نہیں ہے. سامنے 11 اولاد کھڑی ہے. سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، عمر 7 سال کی تھی. کہا سنو، تمہارے باپ کو مسلمہ نے شہید کر دیا ہے، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ قربان جاؤ اپنے بچوں پر. 7 سال کے حضرت عبداللہ نے کہا بڑے بھائی کچھ کہنا چاہتے تھے. کہا بھائی آپ چپو، پہلے مجھے کہنے دو. کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ایک ایک بھائی جا کر کے اس کو جھوٹا کہیں اور آپ کو سچا کہہ کر کے آئیں اور اپنی جان کو آپ کے نام پر قربان کر دیں. یہ زندگی خدا کی قسم حضور کے لیے ہے. یہ آنکھوں میں لہو، یہ ہاتھوں میں جو لہو ہے، یہ بھی حضور کے لیے ہے. پیر نصیر الدین نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ کل پل سے ہمیں جس کے پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے. عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ایک دن ہمیں دنیا سے یوں بھی ہی تو جانا ہے. تماشا اتنا تو کر گزرنا،
نبی کا عاشق ہو کے مرنا، اس انداز سے گزرو کہ دنیا دیکھے تو کہے جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسے رہے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پاک باز ماحول میں سملت اللہ والو، مفتی اشرف جیلانی، صرف میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں، میری ایک عادت ہے، میں نے کبھی کسی پیر کی چاپلوسی نہیں کی ہے، میں نے کبھی کسی پیر کی چاپلوسی نہیں کی ہے، میں ہمیشہ وہی بات کہتا ہوں جو حق ہے۔ نہ بلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا، اس سے زیادہ میرا قصور نہ تھا، میں جو کہتا ہوں منہ پر کہتا ہوں۔ مفتی اشرف جیلانی اس خطیب کا نام ہے کہ جتنا باہر والے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ ان کے گاؤں والے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں وہ سماج بنایا، وہ سوسائٹی بنائی، وہ بچوں کے مستقبل کیا، وہ عشق رسول، خون کی جگہ عشق رسول دوڑایا ہے بچوں کے رگوں میں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مفتی صاحب قبلہ کو۔ مفتی